ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام وتمان اکملان علی نبیہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. قال اللہ تبارک وتعالی: الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. تمام حمد و ثنا، تعریف اور بڑائی اور کبریائی اس ذات وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہیں، جس ذات نے ہمیں عدم سے وجود بخشا. ہماری رشد و ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ زمین اور آسمان بنانے کے ساتھ ساتھ انبیاء اور رسل اور کتابیں نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں اسلام جیسی عظیم نعمت کو ڈالا. ہزارہ درود و سلام نازل ہوں اس ذات پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے رسالت پہنچا دی، امانت ادا کر دیا اور امت کو نصیحت فرما دیا. فصلوات ربنا وسلام علیہ. دوستوں اور بزرگوں اور دینی بھائیوں، میں اپنے آپ کو اور آپ تمام لوگوں کو وصیت کرتا ہوں تقوی کی. تقوی کا حکم اللہ تعالیٰ نے آیت حج میں بھی دیا ہے، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، کہ تم توشہ سفر اختیار کر لو. سب سے بہترین توشہ سفر کیا ہے؟ تقوی ہے. اور تقوی نام ہے چھوٹے اور بڑے سارے گناہوں کو چھوڑ دینے کا اور واجبات اور فرائض کو انجام دینے کا. تو دوستوں اور بزرگوں اور دینی بھائیوں، موسم حج قادم ہے. اشہر الحج داخل ہو چکا ہے. الحج و اشہر معلومات، حج کے معلوم اور متعین مہینے ہیں. فمن فرض فیہن الحج، جس نے اس ماہ میں ان مہینوں میں حج کی نیت کر لی، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو وہ اب بیوی سے ہم بستری نہ کرے حالت احرام میں، فسق و فجور لڑائی جھگڑا نہ کرے. یعنی حج ایک تربیت کا مدرسہ ہے، انسان کی اصلاح کے لیے بہترین اور سنہری موقع ہے. انسان کے لیے فرصت ہے کہ وہ گناہ کے تمام کام چھوڑ دے جو کام وہ کرتا آ رہا ہے. لہذا حجاج کرام جو سارے عالم سے مکہ المکرمہ آنے کے لیے تیار ہیں، کچھ آ بھی چکے ہیں. شہر ریاض کے حجاج کرام، جس میں کچھ لوگ یہاں تشریف فرما ہیں، جو مکتب جالیات روضہ کی طرف سے اللہ کے فضل و کرم سے حج پہ جا رہے ہیں، وہ یہاں ہمارے سامنے موجود ہیں. دنیا بھر کے حاجی بہت خوش ہیں ماشاءاللہ، اور ان کے انتباہات اور ان کے خواہشات اور ان کے جذبات کو ہم سلام عرض کرتے ہیں. خوشی ہوتی ہے ہمیں کہ اللہ رب العالمین کے گھر کی زیارت کے لیے وہ اتنے کوشاں اور پریشاں تھے. آج ان کی تصریح نکلنے کے بعد ان کے آنکھوں سے خوشی کے آنسو آ رہے ہیں. کسی کی تسجیل ہو گئی، فون کیا تو ماشاءاللہ رو رہے ہیں. تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ حج کے مقاصد اور حج کے مفاہیم میں سے یہ ہے کہ حج کرنے سے انسان کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ مضبوط اور گہرا ہوتا ہے. لہذا حجاج کرام اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ وہ حج کرنے جا رہے ہیں اور حج کرنے کے آنے کے بعد وہ وہی کام کریں گے جو پہلے کرتے رہے ہیں. وہ اسی راہ پہ چلیں گے جس راہ بے راہ روی پہ چلے ہیں. یعنی اگر حجاج سے کہا جائے کہ آپ نسوار چھوڑ دیجئے تو وہ کہتے ہیں جی نسوار شیخ صاحب چھوڑا نہیں جاتا. سگریٹ چھوڑ دیجئے، سگریٹ چھوڑا نہیں جاتا. تو آج سن لیجئے آپ کے حج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. فریضہ حج ادا ہو گیا لیکن آپ کے دل سے وہ شیطان گیا ہی نہیں جس کی وجہ سے حج فرض ہوا. فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. عمرہ کرنے سے گناہ مٹتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں، اور حج مبرور کا بدلہ جنت ہی ہے. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. جس نے حج کیا اور دوران حج فسق و فجور نہیں کیا، وہ ایسے ہی لوٹتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو. لہذا حج کے آداب، حج کے احکام، حج کے فرائض، حج کے ارکان و واجبات، حج کی شروط، حج کی سنتیں، ان باتوں کا مسلمانوں پر سیکھنا فرض ہے فریضہ حج کی ابتدا سے پہلے. جس عمل کو وہ کرنے جا رہا ہے اس عمل کے بارے میں ضروری یہ ہے کہ اس حج کی، اس عبادت کی روحانیت کو سمجھے، اس کے مقاصد کو سمجھے. حج ایک ایسی عبادت ہے جو قلبی عبادت بھی ہے، وہ لسانی عبادت بھی ہے، وہ جسمانی عبادت بھی ہے، اور وہ مالی عبادت بھی ہے. یعنی حج کے اندر عبادت کی ساری قسمیں جمع ہیں. اور حج شرک چھوڑنے کا بہترین اور سنہری موقع ہے. جس نے حج کیا اور شرک نہیں چھوڑا اس کا حج ہی قبول نہیں ہوتا اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں. تو آج دنیا بھر سے کروڑوں مسلمان، لاکھوں مسلمان آ رہے ہیں، حج کرنے کے قافلے آ رہے ہیں، گنائے جا رہے ہیں. ہمارے ملک سے اتنے لاکھ مسلمان آ رہے ہیں، اتنے ہزار آ رہے ہیں، لیکن یہ نہیں گناتے کہ کتنے حاجی شرک سے توبہ کر کے آ رہے ہیں، کتنے لوگوں نے شرک کو چھوڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض الخطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرتا. بلا شروط اللہ پاک نے اعلان کر دیا ہے کہ اے آدم کے بیٹو، اگر زمین کے وزن کے برابر گناہ لے کر آؤ گے اور صرف ایک شرط ہماری پوری کی ہوگی اور شرک نہیں کیا ہوگا تو تمہارے سارے گناہ ہم معاف کر دیں گے بلا شرط. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا لمن یشاء، لیکن حدیث قدسی میں تو یہ لمن یشاء کا بھی ذکر نہیں، بلا شرط ہے. تو آج کتنے لاکھ مسلمان حج کریں گے ملین کے اعتبار سے، اور حج سے پہلے بھی وہ شرک کرتے رہے اور حج کے بعد بھی شرک کریں گے. اسی طرح حج کے آداب میں سے یہ ہے کہ مسلمان حج کرنے والا توبہ کر لے. آج مسلمان توبہ کرنے کو تیار نہیں. جو حرام مال کھا رہا ہے وہ کھا ہی رہا ہے، حج سے پہلے بھی اور حج کے بعد بھی. حلال مال سے وہ کیا کرے؟ حج کرے. حرام مال کے پیسے سے حج کرتا ہے، اور ایسے شخص کا حج اللہ پاک کے دربار میں قبول نہیں ہوتا. حج کرنے والے کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عین مطابق حج کرے. خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو. صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم اسی طرح نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. لیکن آپ حج کے دوران دیکھیں گے حجاج کرام نے حج کیا، بال ہی نہیں مڈوایا نہ کٹوایا. بہت سارے مخالفات، بہت ساری غلطیاں کیوں کرتے ہیں؟ جہالت کی وجہ سے، یا ان کے دل میں یہ نہیں ہے کہ جی حج وہ سمجھتے ہیں کہ اماکن حج، ارکان حج، واجبات حج ہم نے پورا کر لیا ہمارا حج ہو گیا. بالکل نہیں، بالکل نہیں، پورا نہیں ہوتا. ومن رغب عن سنتی فلیس منی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے کوئی عمل کیا اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کے کیا وہ مردود ہے. مال اچھا ہو توبہ کر لے. کسی کے مالی معاملات اس کے پاس ہیں، کسی کو ٹھگا ہے، چونے لگائے ہیں، کسی کا مال ہڑپ لیا ہے، رشتہ داروں کو دھوکہ دیا ہے، قبضہ کر لیا اس کی زمین پر، اور اسی طرح اس کی زمین کے کاغذات اپنے نام کر لیے. آج کل بہت ہو رہا ہے، آن لائن کے زمانے میں دو بھائی کی زمین بھائی ہڑپ لے رہا ہے، پارٹنر کے بزنس سے پارٹنر کھا لے رہا ہے، مالک کے اور کمپنی کے مالکان کے پیسے عامل اور اہلکار کھا جا رہے ہیں، اہلکار اور اسٹاف کی پیسے مالک کھا جا رہا ہے. ایسے لوگ مکہ جا کر کے بھیڑ لگاتے ہیں، حج کرنے نہیں جاتے. سگریٹ پیتے ہوئے حج کرنے جاتے ہیں، سگریٹ پیتے ہوئے حج کرنے جاتے ہیں. جس کوئی فرق ہی نہیں پڑا کہ اس نے حج، چونکہ پہلے سے دل میں ارادہ نہیں ہے. صفائی کا ارادہ
نہیں ہے. کپڑا صاف کر لیتے ہیں لیکن دل صاف نہیں کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں کو یہ خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے, یہ ذلتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اللہ پاک نے فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, حج اور عمرے اللہ پاک کی رضا کے لیے کرو, اللہ پاک کے خوشنودی کے لیے, ریاکاری نہ کرو. پورے حج میں پہلے سیلفی لیتے تھے, اب ویڈیو کلپ بناتے ہیں. پورا حج یہی چلتا ہے, طواف ہے, سعی ہے, جمرات ہے, گویا کہ یہ سیلفی ہو گیا, حج نہیں ہوا. اور کہنے کے باوجود مخالفت کرتے ہیں اور خیمے سے نکل کر باہر جاتے ہیں, دائیں بائیں دیکھتے ہیں, بھئی شیخ صاحب دیکھ تو نہیں رہے ہیں, اور پھر وہ ہمیں دھوکہ دے کے نکل جاتے ہیں. ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں یا اپنے آپ کو دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. مکہ کے گلی اور کوچوں میں گھومنے کا نام حج نہیں ہے, وہاں پہنچ کر اللہ کے ذکر کا نام حج ہے. انما جعل طواف البیت وبین الصفا والمروہ ورمی الجمار لاقامۃ ذکر اللہ فاذا قضیتم مناسککم فاذکروا اللہ كذكركم آباءكم وشد ذکرا فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام. پوری آیت حج اللہ کے ذکر سے بھری پڑی ہے. مسلمان سب کچھ کرتے ہیں ذکر کے علاوہ. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ پڑھنے کے باوجود بابا سے نظر مانتے ہیں کہ بابا رہتے مکہ میں, کہتے ہیں بابا بیمار ہوں یہاں, آپ وہاں سے دربار سے ہمیں شفا دے دیجئے. ونعوذ باللہ, یہ تو مشرک کے شرک سے زیادہ گھناؤنا شرک ہے, گرچہ یہ حاجی مکہ کا مکین کیوں نہ ہو. جبکہ مشرکین کیا کرتے تھے؟ فَإِذَا رَفِقُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. مشرکین تو مصیبت میں اللہ پاک کو پکارتے تھے, اور آج جو کلمہ گو مشرک ہے مصیبت میں بھی کس کو پکارتا ہے؟ غیر اللہ کو, شرک کرتا ہے. اور خانہ کعبہ یہ علامت ہے شرک سے دوری کی, ہے نہیں؟ اسی بنیاد پر تو اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی بنیاد بتائی. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ. اسی بنیاد پر خانہ کعبہ کی بنیاد بتائی کہ شرک نہ کرنا. اور کتنے حجاج آئیں گے, اور کفار مکہ سے بھی زیادہ ان کا شرک زیادہ غلیظ شرک ہے. غیر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بعض مسلمان کیا ہے, وہ دیوانہ بنا ہے. کیا بنا ہے؟ دیوانہ, لڑائی جھگڑا کرنے کو تیار ہے. اتنی مقدمے کے بعد دوستو, حج کے معنی لغت میں قصد, ارادہ اور زیارت کے ہیں, اور شریعت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی غرض سے مخصوص دنوں میں مخصوص اعمال کو انجام دینا. فقہائے کرام نے اس کی تعریف کی ہے. لہذا میں بھی یہ کہتا ہوں حج فرض ہے شروط کے ساتھ, قرآن کریم سے ثابت ہے, حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, اور اجماع امت ہے. اور اس کی دلیل وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لوگوں پر خانہ کعبہ کا حج فرض ہے جو وہاں تک جانے کی طاقت رکھتا ہو. اور یہاں سبیلا سے مراد یا استطاعت سے مراد الزاد والراحلہ, جانے اور آنے کا خرچہ, اور جو بھی اس کے اوپر مالی مطالبات ہیں پہلے وہ ادا کرے, بعد میں حج اس پر فرض ہے. مالی مطالبات, خواہ وہ قرض ہو یا کسی کو ٹھگا ہو, کسی کے پیسے کسی کو چونا لگایا ہو. بہت سے لوگ سمجھتے جی نہیں مولانا صاحب کو یہ سب اصطلاح نہیں معلوم, چونا لگانا, ٹھگنا. ہم اللہ رب العالمین کے کیا ہیں, یہاں پولیس ہیں, ہم کو سب معلوم ہے کہ کیا کیا لوگ کرتے ہیں. تو میرے بھائی, کمپنی کو چونا لگانا ہے نہیں. اگر کمپنی کا مالک ہے تو کس کو چونا لگانا؟ لیبروں کو چونا لگانا. آج جتنی ظلم کی واردات اس روئے زمین پر مسلمان کر رہا ہے, شاید اتنا کافر بھی نہیں کر رہا ہے. اتنی دھوکہ دھڑی, اتنی جال سازی, اتنا جھوٹ, اتنے جعلی اور ڈپلیکیٹ سامان بیچنا, یہ مسلمانوں کا شیوا ہے جو آج اکثر یہ لوگ حج پہ جا رہے ہیں. تو دوستوں اور بزرگوں اور دینی بھائیوں, یہ اللہ رب العالمین کے حکم کی مخالفت ہے, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظلم ہے کہ اللہ پاک کے ساتھ آپ حج بھی کر رہے ہیں اور اللہ پاک کی مخالفت بھی کر رہے ہیں. شروط الحج میں سے یہ ہے کہ مسلم ہو, عاقل ہو, بالغ ہو اور آزاد ہو, اور حج کی استطاعت رکھتا ہو. یہ شروط میں سے ہے. اگر خاتون ہے تو اس کے لیے محرم ہو.
تو دوستو یہ شروط علماء کرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فرمائے ہیں. لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ جب ہم حج کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں یہ دل سے سوچ کر جانا ہے کہ ہم اسلام کا 5واں رکن مکمل کرنے جانا ہے. لہذا اس سے پہلے جو 4 ارکان ہیں اسلام کے، کلمہ توحید اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. نمبر 2 نماز پڑھنا. دوران حج بھی نماز نہیں پڑھتے ایسے ہی مسلمان ہیں، جاتے اور آتے ہوئے نماز نہیں پڑھتے، آنے کے بعد نماز نہیں پڑھتے، جانے سے پہلے نماز نہیں پڑھتے، ان کا حج بھی قبول نہیں ہوتا. حج کے کیمپ پوری دنیا میں لگائے جا رہے ہیں. ساری تعلیمات میں ہوتا ہے کہ آپ ڈالر لے لیں، ساتھ میں ریال رکھ لیں، حج کے سامان یہ رکھ لیں وہ رکھ لیں، لیکن بہت کم ایسے لوگ ہیں جو حج کی تعلیم دینے والے معلم ہیں جو یہ باتیں حاجیوں کو بتاتے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شرک چھوڑ دیں، بے نمازی ہونے کی ادا چھوڑ دیں، مالی معاملات صاف کر لیں، صرف قرض داروں کا نہیں، ان سارے لوگوں کا جس کے ساتھ آپ نے ظلم کیا ہے. اگر دکاندار ہے اور جعلی سامان بیچا ہے تو ہر آدمی کے گھر گھر جا کر معافی مانگنی ہے اور اس کے پیسے لوٹانے ہیں. ایسا کر سکتا ہے انسان؟ نہیں کر سکتا ہے. تو دوستوں اور بزرگوں اور دینی بھائیوں، مسلمانوں کو چاہیے کہ بات کا بتنگڑ نہیں بنائے، بات کو سمجھے. قرآن و حدیث پڑھے گا تو بات سمجھے گا، اور قرآن و حدیث مسلمان نہیں پڑھے گا، اللہ کی قسم اس کو ایک بات سمجھ میں نہیں آئے گی. قرآن و حدیث سے سمجھ میں آئے گی. آج مسلمان قرآن و حدیث سمجھنا نہیں چاہتا. دعوت سینٹروں میں جالیات میں بیٹھ کر کے ہم لوگ انتظار کرتے ہیں، پل کے بچھائے ہوتے ہیں، گاڑیاں بھیجتے ہیں، کھانے کا انتظام کرتے ہیں، عمرے کا انتظام کرتے ہیں، حج کا انتظام کرتے ہیں، عمرہ اور حج کر لیتے ہیں جالیات کے پلیٹ فارم سے، چونکہ جالیات والے پیسہ دیتے ہیں حج عمرے کمپنیوں کو اور دین کی تعلیم سیکھنا نہیں چاہتے. یہ حال ہے مسلمانوں کا. بتائیں کیسے ان کا حج قبول ہوگا؟ یہ ان کا اسلامی قبول نہیں ہوگا، حج کیسے قبول ہوگا؟ لہذا جو حج پہ جانے والے سامنے بیٹھے ہیں یا جو لائیو دیکھ رہے ہیں یا جو بعد میں دیکھیں گے، یہ اللہ کا پیغام ہے. یہ ہمارے اپنے دل کی بات نہیں ہے کہ میں کمپرمائز کر لوں آپ کو دھوکے دینے کے لیے میٹھے میٹھے مسلمانی اسلامی بھائیوں اور میٹھی میٹھی بات سنا کے کام چلا لوں. بہت سے لوگ کہتے ہیں شیخ صاحب تنقید میں تھوڑا کمی کر دیں، آپ کمپرمائز کر جائیں. ظلم ہے، یہ اپنے ساتھ پہلا ظلم ہے اور اللہ اس کے رسول کے ساتھ دوسرا ظلم ہے. کمپرمائز تو ہم اپنے معاملے میں کر لیں، لیکن جب اس بندے کا حج ہی خراب ہو جائے گا، ان کو ہم جھوٹ بول کے کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، اے لوگوں تم پر اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض قرار دیا ہے، لہذا تم سب لوگ حج کرو، یعنی جو صاحب استطاعت ہو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ یقول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عبدا صححت له جسمه ووسعت علیہ بالمعیشہ یمضی علیہ 5 اعوام ولا یفد الی لمحروم. ابن حبان کی روایت ہے کہ وہ بندہ جس کو میں نے صحت عطا کی، مال و دولت عطا فرمایا، 5 سال گزر گئے اور اس نے حج نہیں کیا تو وہ محروم ہے، وہ اللہ کے گھر کو نہیں گیا، وہ محروم ہے. تو دوستوں اور بزرگوں اور دینی بھائیوں، یہ وہ احادیث ہیں جو حج کے فضائل اور مسائل کو بیان کرتی ہیں. پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من اراد الحج فلیتعجل، جس کے دل میں حج کا ارادہ ہو وہ جلدی کرے. فإنه قد يمرض المريض، ہو سکتا ہے کہ بیمار ہو جائے حج کا ارادہ کرنے والا. وتضل الضالة، اور کوئی اس کے سواریاں اس کی گم ہو جائیں. وتعرض الحاجة، اور کوئی مصیبت اور پریشانی میں گرفتار ہو جائے. مکاتب الجالیات جو حج پہ لے جا رہے ہیں انہوں نے آفر کیا، بعض حاجی کہہ رہے جی اس سال نہیں جائیں گے، اگلے سال جانا ہے. اس سال حج کر لے آپ، ہے نہیں، استطاعت ہو گئی. تو دوستوں اور بزرگوں اور دینی بھائیوں، بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں ہم فلیٹ خرید لیں گے یا پلاٹ خرید لیں گے پھر جائیں گے حج کرنے. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہم اپنے بیٹے بیٹی کو ہائی ایجوکیشن دلائیں گے پھر حج کریں گے. تو یہ سب عذر لنگ ہے اور یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے. اسی طرح حلال مال سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ حج کرنا ہے، حرام مال سے حج نہیں کرنا. یہ جی بتایا گیا آپ لوگوں کو. تو حج کے اعمال اور حج کے جو احکام ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. حج کے ارکان 4 ہیں. احرام کی نیت کرنا یہ حج کا رکن ہے، اس لیے کہ بغیر نیت کے کوئی عبادت قبول
نہیں ہوتی۔ عرفات میں قیام کرنا یہ حج کا رکن ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، حج عرفہ میں قیام کرنے کا ہی نام ہے۔ اور طواف کرنا، طواف افاضہ یا طواف زیارہ رکن ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور یہ امر کا صیغہ ہے اور امر وجوب کے لیے ہے۔ اور صفا اور مروہ کی صحیح کرنا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ ومن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ اسی طرح حج کے 7 واجبات ہیں۔ رکن اور واجب میں فرق یہ ہے کہ کسی نے رکن چھوڑ دیا تو اس کا حج ہوگا ہی نہیں، کسی بنیاد پر چھوڑ دیا، جان بوجھ کر، بھول کر، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی مشکلات ہو گئی، کوئی اس میں گنجائش نہیں ہے۔ یا تو وہ یہ اعمال کرے چاہے یا نہ کرے، کسی وجہ سے تو اس کا حج نہیں ہوتا۔ مثلا کوئی شخص عرفہ میں نہیں جا سکا، بیمار ہے، ہاسپٹل میں ہے، تو اب وہ دوسرے سال حج کرے، کوئی عذر اس کے لیے، کوئی اس کا بدیل ہے ہی نہیں، کوئی الٹرنیٹو نہیں، کوئی سزا نہیں کہ جو فدیہ دے کر کے بھی وہ کیا ہو، حج اس کا صحیح ہو جائے۔ اسی طرح حج کے 7 واجبات ہیں۔ نمبر 1، احرام کی نیت کرنا، وہ نیت الدخول فی النسک، یہ رکن ہے، لیکن میقات سے احرام کی نیت کرنا یہ واجب ہے۔ یہ فرق سمجھنا چاہیے حاجی کو باریکی کے ساتھ۔ اگر وہ میقات تجاوز کر جاتا ہے تو ایک واجب اس کا چھوٹ جاتا ہے۔ مثلا ایک میقات کے 1 کلومیٹر کے بعد کسی نے حج کی نیت کی تو اس کا واجب کیا ہو گیا؟ چھوٹ گیا، نیت رکن ادا ہو گیا۔ اسی طرح عرفات کے میدان، نمبر 2، عرفات کے میدان میں جو سورج کے غروب ہونے سے پہلے داخل ہو جائے اس کا سورج کے غروب ہونے تک وہاں ٹھہرنا واجب ہے۔ نمبر 3، مزدلفہ میں 10 ذی الحجہ کی شب گزارنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ منا کے اندر ایام تشریق کے راتیں گزارنا واجب ہے۔ اسی طرح جمرات کو کنکریاں مارنا، 10 ذی الحجہ 11، 12 یا 10، 11، 12 اور 13 کو کنکریاں مارنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اسی طرح رات گزارنا اور کنکریاں مارنا الگ الگ واجبات میں سے ہے۔ اسی طرح حلق اور تقصیر، بال مڈانا یا کٹانا 10 ذی الحجہ کو واجب ہے۔ اسی طرح طواف وداع کرنا واجب ہے۔ یہ 7 واجبات ہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ یہ بہت ضروری بھی ہیں، لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی واجب چھوٹ جائے تو اس کی جگہ میں وہ دم دے سکتا ہے اور جانور بکرا ذبح کر کے فقراء حرم میں تقسیم کرے، تو یہ اس کے حلول میں سے ہیں۔ اس کے علاوہ سنتیں ہیں، جو ہر چیز کی اپنی اپنی سنتیں ہیں۔ طواف قدوم کیا ہے؟ سنت ہے حج مفرد کے حق میں، حج افراد کرنے والے کے حق میں، لیکن حج تمتع کرنے والے کے حق میں کیا ہے؟ یہ عمرہ ضروری ہے، رکن ہے طواف عمرہ کا۔ تو دوستو طواف کی سنتیں الگ ہیں، سعی کی سنتیں الگ ہیں، ایام منا کی سنتیں الگ ہیں۔ 8 ذی الحجہ یعنی یوم الترویہ کو منا میں قیام کرنا حج کی سنتوں میں سے ہے، اور اسی طرح ساری سنتیں جو اپنے وقت پہ انشاءاللہ بتائی جائیں گی۔ تو دوستو اور بزرگوں اور دینی بھائیوں، دین کی سمجھ اور دین کی فہم اور دین کا علم حاصل کرنا یہ انسان کے عقل مند ہونے کی علامت ہے، اور یہ انسان کے لیے اللہ پاک بھلائی چاہتا ہے، اس کی علامت ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ پاک جس کی بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ اور دین کا علم عطا فرماتا ہے۔ آج یہ 20 مکاتب الجالیات اور 460 مکاتب الجالیات انتظار کر رہے ہیں کہ یہاں مسلمان مرد عورتیں آئیں اور دین سیکھیں، لیکن مسلمان مرد عورت کتنے آتے ہیں؟ 2%، 1%، 100، 50، 60، 70، 80 آتے ہیں۔ باقی لوگ کیا ہیں؟ دین سے دور ہیں۔ ہمیں جی معلوم ہی ہے حج کا طریقہ، ہمیں آتا ہی ہے حج کا طریقہ، ہمیں آتی ہی نماز، ابھی پوچھتے ہیں تو نہیں معلوم، آتے ہیں پوچھتے ہیں، امتحان لیتے ہیں کہ چلیں بتائیں کلمہ توحید کے کتنے ارکان ہیں، کتنے شروط ہیں، نہیں معلوم۔ تو دوستو اور بزرگوں اور دینی بھائیوں، حج کے اعمال، حج 3 طرح کے ہیں، یہ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حج افراد، جس حج میں حج کرنے والا عمرہ نہیں کرتا، افراد فرض سے ماخوذ ہے، یعنی بغیر عمرہ کے صرف حج کرتا ہے۔ اور دوسری قسم حج قران، حج کرنے والا حج اور عمرہ دونوں کرتا ہے، لیکن عمرہ کرنے کے بعد احرام نہیں کھولتا، احرام سے آزاد نہیں ہوتا۔ اور حج تمتع، جس میں حج کرنے والا پہلے عمرہ کرتا ہے پھر حج کرتا ہے، لیکن عمرہ کرنے کے بعد احرام کا کپڑا کھول دیتا ہے، احرام سے آزاد ہو جاتا ہے، اور پھر 8 ذی الحجہ کو حج کی نیت کرتا ہے۔ لہذا میقات پر پہنچ کر کے حاجی جب
نیت کرے گا حج افراد کرنے والا کہے گا اللہم لبیک حجتن، اور حج قران کرنے والا نیت کرے گا اللہم لبیک عمرتن و حجن، اور حج تمتع والا حج کی نیت کرے گا اللہم لبیک عمرتن متمتعا بها الی الحج۔ اور عام طور پر چونکہ لوگ حج تمتع کرتے ہیں لہذا حج تمتع کے اعمال بتاتے ہیں آپ کو۔ حج تمتع کرنے والا جب میقات پہنچتا ہے اپنے اپنے میقات پر جا کر، جیسے ہم لوگوں کا میقات قرن منازل ہے، السیر الکبیر ہے، ہم وہاں جا کر کے نیت کر لیں گے، وہاں سے جائیں گے مکہ المکرمہ اور وہاں عمرہ کریں گے۔ عمرہ میں 4 اعمال ہوتے ہیں، میقات سے نیت کرنا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا اور صفا مروہ کی صحیح کرنی، بال مڈانا یا کٹانا۔ پر یہ کہ حج تمتع کرنے والا بال کو کٹائے گا، چونکہ مڈانے کے لیے بال چھوڑ دے گا یوم النحر کے لیے، بال اس نے مڈائے یا کٹائے، خاتون اپنی انگلی سے ایک پور کے برابر اپنے بال کے آخری سرے سے کاٹ لیں گی۔ اب وہ احرام سے آزاد ہو گیا۔ اب عمرے کی صفت آپ کو ابھی نہیں بتائی جا رہی ہے کیونکہ آپ عمرہ کرتے ہیں اور جان جاتے ہیں، اہم باتیں نقاط بتا رہا ہوں۔ یوم الترویہ یعنی 8 ذی الحجہ کو حاجی کیا کرے گا؟ اپنی قیام گاہ میں پھر غسل کرے گا جس طرح اس نے میقات پہ غسل کیا ہے، پھر اسی طرح احرام کی چادر پہنے گا اگر وہ مرد ہے، اور عورتیں اپنے لباس میں احرام کی نیت کریں گی، اور وہاں وہ نیت کرے گا اللہم لبیک حجن، حج کرنے جا رہا ہے، عمرہ کر لیا اس نے، اب حج کا مرحلہ باقی ہو گیا، رہ گیا۔ اب وہ مینا صبح چلا جائے گا اشراق کے وقت میں، مینا پہنچنے کے بعد وہ ظہر کی نماز کا انتظار کرے گا، وہاں ظہر کی نماز، عصر اور عشاء یہ 3 وقت کی نماز قصر پڑھے گا، یعنی 4 کے بجائے 2، اور مغرب 3 اور فجر 2 معمول کے مطابق پڑھے گا۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر اشراق کا انتظار کرے گا۔ اشراق کے بعد وہ کیا کرے گا؟ وہاں سے 9 ذی الحجہ کا دن ہوگا، آج وہ عرفات کے میدان میں جائے گا اور وہاں جا کر میدان عرفات میں قیام کرے گا، وقوف کرے گا، کسی بھی جگہ وقوف کر لے۔ عرفات کے میدان کے وقوف کے اعمال میں سے یہ ہے کہ وہ کیا کرے گا؟ وہاں ظہر اور عصر کی نماز 1 اذان اور 2 اقاموں سے جمع تقدیم پڑھے گا، یعنی ظہر کے وقت میں ہی وہ عصر کی نماز پڑھ لے گا تاکہ شام تک کیا ہو؟ وہ فارغ رہے۔ سورج جب ڈوب جائے گا اس کے بعد وہ عرفات سے روانہ ہوگا، کہاں کے لیے؟ مزدلفہ کے لیے، اور سکون اطمینان سے آئے گا۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز جمع تاخیر سے پڑھے گا، پھر فجر کی نماز، پھر وہ سو جائے گا، آرام کرے گا، چونکہ کل والا دن یعنی اس کے بعد والا دن یوم النحر اعمال اور عبادت کا دن ہے۔ کل والے دن میں وہ کیا کرے گا؟ مزدلفہ میں اس نے نماز پڑھ لی، مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 2 رکعت جمع تاخیری پڑھنا ہے اسے، 1 اذان اور 2 اقامتوں سے، اور اس کے بعد وہاں سو جائے گا۔ پھر صبح ہو کر فجر کی نماز پڑھے گا، کہاں؟ مشعر الحرام یا کہیں مزدلفہ میں جہاں اسے جگہ مل جائے، اس کے بعد وہ دعا پڑھے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، پھر وہ مینا کے لیے روانہ ہو جائے گا۔ مینا آنے کے بعد جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، اللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے۔ اس کے بعد جو دوسرا عمل ہے وہ ہے جانور ذبح کرنا ہے، اور تیسرا عمل ہے بال مڈانا اور کٹانا ہے، اور چوتھا عمل ہے طواف افاضہ کرنا ہے، اور حج متمتع ہے تو طواف کے ساتھ سعی کرنی ہے۔ تو یہ ہو گئے 10 دن کے اعمال، اس کی تقدیم اور تاخیر کر سکتا ہے۔ اس کے بعد حاجی کے بیشتر اعمال ادا ہو گئے، اب وہ مینا ہی میں قیام کرے گا، رات جو گزارے گا کہاں گزارے گا؟ مینا میں۔ کل ہو کر کے 11 اور 12 کو اس کے اب یہی عمل رہ گئے کہ وہ تینوں جمرات کو 7 کنکریاں مارے گا۔ اگر 12 کو نکلنا ہے اگر مکہ سے تو ٹھیک ہے، سورج غروب ہونے سے پہلے مینا سے روانہ ہو جائے، نکل جائے مینا کے حدود سے باہر، اور اگر اسے تاخیر کرنی ہے 13 کو بھی قیام کرنا ہے تو رات وہیں گزارے گا۔ پھر اس کے بعد جو عمل بچتا ہے وہ آخری عمل ہے، وہ ہے طواف وداع۔ تو اس طرح ہم نے حج کے اعمال مختصراً آپ کے سامنے بتا دیے، ورنہ ہر بات کی اپنی اپنی باریکی تھی۔ مغرب کی اذان اب ہونے والی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آپ کو سب کو روزہ، نماز، حج اور ساری عبادتوں میں نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے دل میں اخلاص اور محبت پیدا کر دے۔ اللہ تعالی ہمیں شرک اور کفر اور شبہات اور شکوک اور شہوات سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی جتنے بھی مسلمانان عالم اللہ کے گھر کی زیارت کو حج کے لیے آ رہے ہیں، اللہ سب کے سفر کو آسان فرما دے اور سب کے اعمال کو آسان فرما دے، اور انہیں حج کی ادائیگی کے بعد
صحیح سالم اور مال غنیمت کے ساتھ اپنے ملک اور وطن واپس کرے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔